نظم ایسا فرمائیے۔ ازل سے ابد تک پھیلی ہوئی مسافتوں کی تھکن سمیٹے ہم آخر کار تیرے آستانے بے نیازی پر آن ٹھہرے ہیں۔ ہمارے ہاتھ خالی ہیں مگر آنکھوں میں کشکول طلب سجا ہے، اور جھولیاں تیرے ہی دربار میں وہاں ہیں۔ وہ پندار انا اور مصلحت کوشی کا بوجھ جسے ہم نے عمر بھر اپنا سرمایہ سمجھا، آج ایک گراں بار بوجھ بن کر ہمارے کندھوں کو جھکا رہا ہے۔ ہم اپنے ہی اس غرور سرکش کو تیرے قدموں میں مسمار کرنے اور اپنی ہستی کو تیرے حضور نظر کرنے آئے ہیں۔ زیست کی الجھنوں نے روح کے تاروں پول بکھیر دیے ہیں، اب خود سے گزر کر تجھ تک پہنچنا ہی واحد راستہ بچا ہے۔ ہم نے اس راک کی وادیوں میں بھٹک کر دیکھ لیا، علم کے مرکب پر سوار ہو کر ہم لامکاں کی وسعتوں کو چھوائے مگر تشنگی کم نہ ہوئی۔ عقل کی ہر آڑان ہمیں پلٹا کر تیرے ہی درِ بحث پر لے آئی کہ حقیقت مطلق تک پہنچنے کا راستہ تیرے ہی نقش قدم سے ہو کر گزرتا ہے۔ ہماری تقدیر کے کتب خانے میں ہجر کی المناک داستانیں درج ہیں، سو ہم دل کے انمٹ زخموں کی سوغات لیے تیرے حضور حاضر ہیں۔ دیکھ ہمارا پہرنے جاں لہو رنگ ہے، بدن کے زخموں سے بے بسی کی خوشبو آتی ہے، اور ہم اپنے چاک کے گریباں کی ہر لیر لیے تیری پناہ کے طالب ہیں۔ وہ جن سے دل کے راز وابستہ تھے، وہ جو ہم سفر تھے، سب بچھڑ گئے۔ عشق مجازی کے وہ تمام آستانے جن کے ہم متقف تھے، اب اجنبی ہو چکے ہیں۔ اب ہم برہنہ پاں ہیں اور مادی سہارا چھوڑ کر تیری لامتناہی رحمت کے سائے میں پناہ گزین ہیں۔ دنیا ہمیں مہکشی اور آوارہ گردی کے تانے دیتی ہے، ہم رسوائی کا بدنما داغ ماتھے پر سجائے وحشتوں کے زیر سایہ بھٹکتے رہے، مگر اس بدنامی عشق نے ہمیں کہیں کا نہ رکھا سوائے تیرے دربار کے، جہاں گناہ گاروں کی وحشت کو بھی قرار ملتا ہے۔ بہت نوازش، بہت شکریہ، جیتے رہیے۔ اگلی نظم اور غزل تک اجازت۔